الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے متفق علیہ کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں بھول سے کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ سامعین کرام، حیض و نفاس کے علاوہ جو چیزیں روزہ توڑنے والی ہیں، جن کا اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، یعنی کھانا پینا، انزال مباشرت وغیرہ، ان تمام چیزوں سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب کہ روزہ دار کو یاد ہو کہ وہ روزے سے ہے، اور اگر روزہ دار کو اپنا روزہ یاد نہ ہو اور بھول سے اس نے روزہ توڑنے والا کام کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسا کہ متفق علیہ کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه، یعنی جس نے روزے کی حالت میں بھول سے کھا پی لیا تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو روزہ پورا کرنے کے لیے فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے، اور کھلانے پلانے کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ البتہ اگر روزہ دار کو کھاتے ہوئے یاد آ جائے یا کوئی یاد دلا دے تو فوراً رک جانا چاہیے، اور جو کچھ منہ میں ہے اس کو اگل دینا چاہیے، کیونکہ بھولنا جو عذر تھا وہ اب ختم ہو چکا۔ اب اگر کچھ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی روزے دار کو کھاتے پیتے دیکھے تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کھانے پینے والا کمزور و لاغر ہے اور اس کو کھانے پینے سے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا تو نہ بتانا بہتر ہے، اور اگر قوی طاقتور آدمی ہے تو اس کو بتانا واجب ہے، کیونکہ یہ ایک نیکی ہے اور نیکی کے کام میں تعاون کرنا چاہیے، جیسا کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ کسی چیز کا ذائقہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ بلا ضرورت شدیدہ ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر وہ چیز نگل لی یا حلق میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بخور یا کسی خوشبودار چیز کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر بخور یا اگربتی یا سگریٹ کا دھواں چڑھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کے اجزاء ہوتے ہیں جو معدے تک پہنچ جاتے ہیں۔ البتہ اگر بلا قصد و اختیار دھواں یا غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کرنے سے اور ناک میں پانی چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ وضو کامل طریقے سے کرو، انگلیوں میں خلال کرو، روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو۔ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نیز مسواک کے چھوٹے چھوٹے ذرات اگر پیٹ میں چلے جائیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک روزہ میں بھی سنت ہے، دین کے شروع حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی واجب قرار دیتا۔ یہ حدیث روزے دار اور غیر روزے دار دونوں کو شامل ہے اور تمام اوقات کے لیے عام ہے۔ چنانچہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی غلط ہے،
اس لیے کہ اس میں تیز ذائقہ ہوتا ہے، اگر اس کا لعاب حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ گرمی اور پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے نہانا جائز ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارج نامی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیاس یا گرمی کی شدت سے نہا رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روزے میں ایک کپڑا تر کیا اور اپنے اوپر ڈال لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس حوض کی طرح ایک پتھر تھا جس میں پانی بھرا رہتا تھا، روزے میں جب روزے کی شدت محسوس ہوتی تو اسی میں اتر جاتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آثار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ذکر فرمائے ہیں۔ روزے میں کسی قسم کے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی گلوکوز اور خون چڑھوانے سے اور خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ روزہ کی حالت میں خون دینا مکروہ ہے۔ ٹیکا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نکسیر پھوٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر قے خود آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کم ہو یا زیادہ، اور اگر قے اپنے اختیار سے زیادہ کی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عزیز دوستو اور بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم دین میں تفقہ پیدا کریں اور اس کے مسائل سیکھیں تاکہ بصیرت کے ساتھ عمل کر سکیں۔ مسائل سے واقف اور مسائل سے ناواقف برابر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی خاص سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا علم سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔